السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک۔ آج میں ڈالوں گی دو ایزی سمپل سے ڈیزائن کے ساتھ ساتھ میں آپ کو آج ایک کہانی بھی سناؤں گی۔ بہت پرانی بات ہے، 7 سمندروں کے پار ایک جادوئی سلطنت تھی۔ اس سلطنت میں ہر رات آسمان سے چمکتے ستارے زمین پر اترتے اور باغوں کو روشن کر دیا کرتے تھے۔ وہاں ایک خوبصورت پری شہزادی رہتی تھی جس کا نام شہزادی ماہنور تھا۔ ماہنور کے پاس ایک جادوئی ہار تھا جس میں نیلے رنگ کا قیمتی موتی لگا ہوا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ جب تک وہ موتی محفوظ رہے گا سلطنت میں خوشیاں، بارشیں اور ہریالی قائم رہے گی۔ ایک دن سلطنت میں ایک عجیب خبر پھیلی۔ شمالی جنگل کے پرانے درخت سوکھنے لگے تھے، ندیاں خشک ہو رہی تھیں اور آسمان کے ستارے منہدم پڑتے جا رہے تھے۔ محل کے بزرگ جادوگر نے بتایا، کسی نے جادوئی موتی کی روشنی چرا لی ہے۔ یہ سن کر سب پریشان ہو گئے۔ ملکہ نے سپاہیوں کو بھیجا مگر کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ تب شہزادی ماہنور نے خود اس راز کو حل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگلی صبح وہ اپنے سفید گھوڑے پر سوار ہو کر سفر پر نکل پڑی۔ اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی پری چمکی بھی تھی جو بہت شرارتی مگر ذہین تھی۔ راستے میں وہ ایک سنسان گاؤں پہنچی جہاں لوگ خوفزدہ تھے۔ گاؤں والوں نے بتایا کہ ہر رات ایک کالا اژدہا پہاڑوں سے نکلتا ہے اور آگ برساتا ہے۔ ماہنور نے فیصلہ کیا کہ پہلے ان لوگوں کی مدد کرے گی۔ رات ہوتے ہی آسمان پر سیاہ بادل چھا گئے۔ اچانک ایک خوفزدہ دہاڑ سنائی دی۔ کالا اژدہا اپنی سرخ آنکھوں کے ساتھ نمودار ہوا اور لوگ چیخنے لگے۔ لیکن ماہنور ڈری نہیں۔ اس نے اپنا جادوئی ہار اٹھایا اور روشنی کی ایک کرن اژدہے کی طرف بھیجی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اژدہا حملہ کرنے کے بجائے درد سے چلانے لگا۔ چمکی نے غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ اژدہے کے پنجے میں ایک زہریلا کانٹا پھنسا ہوا تھا۔ اسی درد کی وجہ سے وہ غصے میں لوگوں پر حملہ کرتا تھا۔ ماہنور آہستہ اس کے قریب گئی۔ سب لوگ خوف سے کانپ رہے تھے مگر شہزادی نے ہمت سے کانٹا نکال دیا۔ جیسے ہی کانٹا نکلا اژدہے کی آنکھوں کا غصہ ختم ہو گیا اور وہ نرم آواز میں بولا، تم پہلی انسان ہو جس نے مجھ پر رحم کیا۔ پھر اژدہے نے بتایا، تمہارا جادوئی موتی ایک سایہ جادوگر چرا کر برفانی غار میں لے گیا ہے۔ یہ سن کر ماہنور فوراً برفانی پہاڑوں کی طرف روانہ ہوئی۔ کئی دن کے سفر کے بعد وہ ایک چمکتی ہوئی غار تک پہنچی۔ اندر ہر طرف برف تھی اور درمیان میں سایہ جادوگر بیٹھا تھا۔ جادوگر نے کہہ کر لگایا، اگر تم موتی چاہتی ہو تو پہلے مجھے شکست دو۔ ایک زبردست جادوئی مقابلہ شروع ہو گیا۔ برف کے طوفان، آگ کے شعلے اور روشنی کی کرنیں پورے غار میں گونجنے لگیں۔ ماہنور نے اپنی طاقت کے بجائے عقل استعمال کی۔ اس نے غار کی چھت پر جمی برف کو روشنی سے پگھلایا۔ پانی تیزی سے بہنے لگا اور جادوگر کا کالا جادو کمزور پڑ گیا۔ اسی لمحے چمکی نے اڑ کر جادوئی موتی اٹھا لیا۔ موتی واپس ہار میں لگتے ہی ایک زبردست روشنی پھیلی۔ سایہ جادوگر شکست کھا کر دھوئیں میں غائب ہو گیا۔ جیسے ہی ماہنور سلطنت واپس پہنچی، خشک درخت دوبارہ ہرے ہو گئے، ندیاں بہنے لگیں اور ستارے پہلے سے زیادہ چمکنے لگے۔ لوگوں نے خوشی میں جشن منایا۔ ملکہ نے اپنی بیٹی کو گلے لگا کر کہا، اصل طاقت جادو میں نہیں بلکہ بہادری، رحم اور عقل میں ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد شہزادی ماہنور کی بہادری کی کہانیاں پورے جہاں میں مشہور ہو گئی اور لوگ اسے ستاروں والی شہزادی کے نام سے یاد کرنے لگے۔ میری ویڈیو یہاں مکمل ہو گئی ہے اور ڈیزائن بھی مکمل ہو گئے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا ولاگ اور ڈیزائن اچھے لگے ہوں گے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں۔ اللہ حافظ۔